قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے کیا کہا جائے گا؟ سنیے گا اگلی آیتوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اسی موضوع پہ غور کیجیے گا جو ہمارے اس بارے میں چل رہا ہے۔ بہت بڑے بنتے تھے، کیا ہو گیا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور ان کو ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جہاز کی طرف جاتے جاتے کسی کو روکا جائے کہ ایکسکیوز می سر، ذرا واپس آئیے، آپ کو کاؤنٹر پہ بلایا جا رہا ہے۔ جان نہ نکل جائے کہ پتہ نہیں کیا نکل آیا سامان میں سے اور کاغذوں ڈاکیومنٹس میں کیا پرابلم آ گیا۔ وہاں جاتے جاتے ان کو روکا جائے گا، ادھر آئیے، ہمیں آپ سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ اور سوال جواب سنیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بڑے دعوے تھے مدد کے کرنے والے، پوچھنے والے۔ ما لکم لا تناصرون، کیوں مدد نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، وہ تو آج بڑے مسلم بنے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مدد طلب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایاک نستعین کہتے ہیں جب، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی؟ تو ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب with using means۔ میں آپ سے کہوں مجھے پانی لا دیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے، جا کر گلاس لیں گے، فریج سے پانی نکال لیں گے، پھر لے کر آئیں گے، یہ تو جائز ہے۔ کیا آپ نے اتنے اسباب استعمال کیے؟ انسان کا اللہ سے مدد مانگنا دعا ہے، اور انسانوں کا دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن میں آپ کے بارے میں یہ تصور کروں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پانی کا گلاس مجھے پیش کر دیں گے تو یہ جائز نہیں، یہ ہے ما فوق الاسباب وداؤٹ یوزنگ دا مینس۔ جتنے بھی قبروں پہ شرک ہو رہے ہیں نا، اس میں یہ آج ہم قبر کے شرک اور دعائیں مانگنے کو ٹچ نہیں کریں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا، صرف جتنا آیت میں آ گیا۔ لیکن لوگ جو بزرگوں سے اور فوت شدگان سے دعائیں مانگتے اور اپنے ذمے بزرگوں سے اور بتوں سے مدد مانگتے ہیں، بعض مظاہر کائنات سے مدد مانگتے ہیں، یعنی سورج چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔